غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا۔ حضرت میسرہ نے کہا ہے محمد ابن عبداللہ مجھے معلوم ہے کس نے بھیجا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کس نے بھیجا ہے؟ حضرت میسرہ نے سسپینس کو برقرار رکھا۔ حضرت میسرہ نے کہا تم جانتے ہو مجھے کس نے بھیجا ہے؟ میرا نبی فرمایا میں تو جانتا ہوں، تم بتا دو کس نے بھیجا ہے۔ اب حضرت میسرہ نے کہا مجھے اس نے بھیجا ہے جو مکہ کی سب سے زیادہ خوبصورت عورت ہے۔ توجہ بولو سبحان اللہ۔ حضرت میسرہ نے کہا مجھے اس نے بھیجا جو مکہ کی سب سے زیادہ پاک دامن عورت ہے۔ حضرت میسرہ نے کہا مجھے اس نے بھیجا ہے جو مکہ کی سب سے زیادہ پیور ہے، بیوٹیفل عورت ہے۔ مجھے اس نے بھیجا ہے جو مکہ کی سب سے زیادہ مالدار عورت ہے۔ تو میرے نبی کا what should I do مسٹر میسرہ، مجھے کیا مطلب ہے، میں کیا کروں وہ خوبصورت ہے، میں کیا کروں وہ حسن و جمال کی ملکہ ہے، میں کیا کروں وہ دولت مند ہے۔ ارے میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں، حضرت ہاشم کا پوتا ہوں۔ ارے کعبے کا متولی میرا پردادا ہے، کعبے کا متولی میرا دادا ہے، کعبے میں پیدا ہونے والا میں ہوں، مجھے کیا مطلب ہے بولو کہنا کیا چاہتے ہو۔ حضرت میسرہ نے کہا اور تو دل کی تختی پہ نوٹ کرنا۔ حضرت میسرہ نے کہا اتنی خوبصورت عورت نے ایک پیغام بھجوایا ہے، میرے رسول نے فرمایا کیا میسرہ پیغام ہے؟ حضرت میسرہ نے کہا ہماری مالکہ، ہماری مالکہ، ہماری مالکہ حضرت خدیجہ نے کہا ہے کہ میرا مال محمد سے کہو لے جائیں اور ملک شام میں بیچ کر آ جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ Impression is the last impression from سیدہ خدیجہ الکبریٰ، یہ پہلا امپریشن اور آخری امپریشن ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں خدیجہ کا مال بیچ کر آؤں، میں خدیجہ کا مال بیچ کر آؤں۔ علماء توجہ کریں، یہ مت سمجھو امامت ہی تمہیں کرنی ہے، مدرسے کی مدرسی ہی تمہیں کرنی ہے۔ ارے تجارت کرنا کسی ملا کی سنت نہیں ہے، تجارت کرنا آمنہ کے لال رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھی ماشاء اللہ۔ جی اگر تجارت کرے تو مسجد کی امامت خطرے میں آ جائے، جی یہ برکہ کی تجارت کرے تو مسجد کی امامت مسجد کے صدروں۔ ارے یہ تجارت کر کے تمہیں پیغام دیتے ہیں میرے نبی نے جہاد تو بعد میں کیا ہے، میرے نبی نے تجارت تو پہلے کیا ہے، بزنس تو پہلے کیا ہے۔ جب 12 سال کے میرے نبی کی عمر ہے تو پہلا سفر ملک شام کے لیے تجارت کا کیا، 25 سال کی جب عمر ہے تو میرے نبی نے دوسرا سفر ملک شام کی تجارت کے لیے کیا ہے۔ میں انشاءاللہ بیان کروں گا، توجہ سے سماعت کرو۔ حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ نے کہا کہ خدیجہ نے دعوت فکر دی ہے کہ میرا مال محمد اگر سیل کر کے آئے تو جتنا منافع میں دوسروں کو دیتی ہوں اس سے ڈبل میں محمد کو دوں گی۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے میں اپنے چچا ابو طالب سے پوچھ لیتا ہوں، میرے چچا ابو طالب اسی پر میرے گارجن ہیں، میرے سرپرست ہیں، میرے رہبر ہیں، اگر وہ اجازت دے دیں گے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ابو طالب سے جب پوچھا گیا، ابو طالب نے کہا میرے بھتیجے محمد خدیجہ سے زیادہ مالدار مکہ میں کوئی عورت نہیں ہے، اس سے زیادہ پاک دامن کوئی عورت نہیں ہے، اس سے زیادہ عظمت والی کوئی عورت نہیں ہے۔ اے میری جان، میرے عبداللہ کے بیٹے، میرے بابا جان عبد المطلب کی نشانی، جاؤ اس کا مال لے کر چلے جاؤ۔ اور تو ذرا توجہ تو کرو، تمہارے دل میں بھی ایک عورت کا دل ہے، تمہارے سینے میں بھی ایک عورت کی چاہت ہے، تمہارے سینے میں بھی ایک عورت کی ممتا ہے۔ اب میرے نبی حضرت خدیجہ کے قریب آتے ہیں، ان کا مال لیتے ہیں، ان کا تجارت کا مال لیتے ہیں اور ملک شام چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی جب ملک شام جاتے ہیں، حضرت خدیجہ بھی بڑی ہوشیار ہے۔ خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ سے کہا تھا تم ان کے ساتھ لگے رہنا، قدم قدم پہ ان کے ساتھ رہنا، ہر لمحہ ان کے ساتھ رہنا، رات میں ان کے ساتھ رہنا، دن میں ان کے ساتھ رہنا، جہاں یہ بیٹھے وہاں تم بیٹھنا، جہاں یہ کھڑے ہو وہاں تم کھڑے ہونا، جہاں یہ کھائیں وہاں تم کھانا، جہاں یہ سوئے وہاں تم سونا۔ حضرت میسرہ کو کیا پتا تھا کہ خدیجہ کی معراج ہونے والی ہے اور میسرہ کی بھی معراج ہونے والی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک خدیجہ اور میسرہ کو کہ دونوں کی معراج زندگی ہونے والی ہے۔ اور میرے نبی سامان سفر لے کر چلتے ہیں، اونٹوں پر کجاوے لاد دیے گئے، اللہ کے نبی سامان سفر لے کر چلتے ہیں۔ عمر میرے نبی کی کتنی ہے؟ 25 سال کی عمر ہے۔ اللہ کے نبی کی عمر شریف 25 years old year my پیغمبر پروفٹ محمد رسول اللہ going to the city of the شام، شام کی طرف اللہ کے نبی جا رہے ہیں۔ اب جہاں اللہ کے نبی جا رہے ہیں وہیں قافلہ جا رہا ہے، جہاں نبی جا رہے ہیں وہیں میسرہ جا رہے ہیں۔ ملک شام کی سرحدوں کے قریب جب میرے نبی کا قافلہ پہنچا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے قافلے والوں یہیں پر آرام کیا جائے گا، دوپہر کی گرمی کا وقت ہے،
सूरज अपनी पूरी जवानी के साथ चमक रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया यहीं पर आराम किया जाएगा। मुल्क शाम की सरहदों पे मेरे नबी का काफिला एंट्री कर चुका है। अल्लाह के नबी ने फरमाया काफिले वालों अपने जानवरों को यहीं पे रोक लो, अपने माल को यहीं पर उतार लो, आज दोपहर की गर्मी हमको यहीं पे रुकना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत खदीजा का गुलाम मैसरा भी है। अब मेरे नबी वहीं पर उतर गए, अपनी सवारी से नीचे उतरे। एक दरख्त खड़ा था, दरख्त जोर से बोलो क्या खड़ा था? ट्री, दरख्त खड़ा था, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक दरख्त खड़ा था, मेरे नबी उसी दरख्त के नीचे आराम फरमाने लगे। मेरे नबी ने अपनी जुल्फों को खोल दिया, मेरे नबी वहीं महवे इस्तराहत हो गए, मेरा नबी वहीं तशरीफ फरमा हो गया। उस दरख्त के नीचे आमना का लाल लेटा है। मैं पूछना चाहता हूँ दरख्त बता तेरे नीचे आज कौन लेटा है? तो दरख्त ने कहा मेरे नजदीक आमना का लाल नहीं, अल्लाह का महबूब लेटा है। हज़रत अज़ीमुल बरकत कंजुल करामत बरेली की धरती से कहते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रजा मोहम्मद का सेहरा इनायत का जोड़ा बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाफत ने झुककर गले से लगाया बरहीनाद से जब सदाए मोहम्मद। हज़रत मैसरा देख रहे मेरे नबी उस दरख्त के नीचे आराम फरमा है। दोपहर सूरज निकल रहा है, सूरज अपनी जवानी के साथ है। उसी पहाड़ के उसी दरख्त के सामने छोटा सा पहाड़ था, उसी पहाड़ पर एक इबादत खाना है जिसको सूमा कहते हैं, कलीसा कहते हैं, और आज की मॉडर्न जबान में बोलूं तो उसी को चर्च कहा जाता है। चर्च, गिरजाघर चर्च कहा जाता है। एक चर्च था, उस चर्च के अंदर एक ईसाई पादरी था, क्रिश्चियन का शहंशाह इमाम था जिसको पादरी कहा जाता, राहिब कहा जाता था। वो राहिब अपनी खानकाह के अंदर है, यकायक वो अपनी खानकाह से बाहर निकला। उसने देखा हमारे पहाड़ की वादी में एक काफिला उतरा। तवज्जो करो, बड़ी तवज्जो के साथ समाप्त करो, ये पर्दा है क्या? तवज्जो करो मेरी कौम की बेटियों, नौजवानों, बुजुर्गों, भाइयों, बच्चों। वो अपनी खानकाह से निकलकर बाहर आया, उसके गुलाम ने बताया काफिला उतरा हुआ है, वो काफिला हमारे ही पहाड़ के नीचे मैदान में आराम कर रहा है। इतने में वो पादरी अपनी खानकाह से निकल के बाहर आया, उसने नजरें उठाकर देखा तो वाकई वो काफिला रुका हुआ है। एक दरख्त के नीचे एक चांद से भी ज्यादा खूबसूरत नौजवान लेटा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उस ईसाई पादरी ने कहा अगर ये कोई और होगा तो मैं यहाँ बुला लूंगा, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं बुलाऊंगा, चलो अपनी खानकाह से बाहर निकलो। पूरी जिंदगी वो ईसाई राहिब पादरी अपनी खानकाह से निकल के बाहर नहीं आया, उसने आज तक किसी का इस्तकबाल नहीं किया। वो तौरात का भी आलिम था, वो इंजील का भी आलिम था, वो ज़बूर का भी आलिम था। अपनी खानकाह से निकल कर नीचे आया और मैदान की तरफ जाता है, उसका गुलाम भी साथ है और मेरे नबी के करीब पहुंच गया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आमना के लाल के करीब पहुंच गया। अब उस पादरी ने पहला सवाल किया व्हाट इज योर नेम मैन, तुम्हारा नाम क्या है इंसान? मेरे नबी ने जब उसके चेहरे को देखा उसने फिर कहा आपका नाम क्या है? तो मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा मेरा नाम मोहम्मद है। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से, जोर से। पहला सवाल किया व्हाट इज योर नेम? मेरे पैगंबर ने फरमाया माय नेम इज मोहम्मद। उसने कहा व्हाट इज योर फादर नेम? तुम्हारे अब्बा का नाम क्या है? तो मेरे नबी ने फरमाया माय फादर नेम इज मिस्टर अब्दुल्लाह। रख के बोलो सुभान अल्लाह। अब उस ईसाई पादरी ने कहा तुम्हारी मदर का नाम क्या है? तो मेरे नबी ने फरमाया मेरी माँ को आमना कहते हैं। उस ईसाई राहिब ने कहा तुम्हारे दादा का नाम क्या है? मेरे नबी ने फरमाया मेरे दादा को अब्दुल मुत्तलिब कहा जाता है। उसने कहा तुम कहाँ के रहने वाले हो? कहा मैं हरम काबा का, हरम मक्का का रहने वाला हूँ। ईसाई पादरी ने इतना सुना हैरत में पड़ गया, हैरत में पड़ गया, हैरत में पड़ गया। तो मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया है ईसाई राहिब तुम इतना परेशान क्यों हो? तुम इतना हैरत में क्यों हो? इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो? ये तुम्हारी पेशानी में पसीना क्यों आ रहा है? ईसाई पादरी ने कहा मुझे कसम है ईसा अलैहिस्सलाम के बरगुज़ीदा खुदा की। सुभान अल्लाह। वो जवाब सुनो यूट्यूबरों और कैच कर लो अच्छे से अपने चैनलों के जरिए। ईसाई पादरी से मेरे नबी ने कहा कि मेरा नाम ये है। अब ईसाई पादरी का वो आखिरी जुमला सुनो। ईसाई पादरी ने कहा ऐ नौजवान ये पसीना यूं ही नहीं आ रहा है, ये पसीना यूं ही नहीं आ रहा है, किसी को देख कर आ रहा है। मेरे नबी ने फरमाया बोलो व्हाट डू
want to say me in field of peace, मुझसे इस मैदान में कहना क्या चाहते हो? ईसाई पादरी ने कहा, अगर वाकई तुम्हारा नाम मोहम्मद है, अगर वाकई तुम्हारे बाबा का नाम अब्दुल्ला है, अगर वाकई तुम्हारी अम्मा का नाम आमना है, अगर वाकई तुम्हारे नाना का नाम वहीद इब्न अब्दे मुनाफ है, अगर वाकई तुम्हारे दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, अगर वाकई तुम्हारे परदादा का नाम हाशिम है, अगर वाकई तुम उसी परदादा के पोते हो जो काबे का मुतवल्ली था, अगर तुम उसी वाकई दादा के पोते हो जो अभी काबे का मुतवल्ली था, अगर वाकई तुम हरम मक्का के रहने वाले हो, तो मेरी ये खुशखबरी सुनो, मेरा एक पैगाम सुनो। अब मेरे नबी ने परा बोल कहना क्या चाहता है, पूरा मजमा इस्तकबाल कीजिएगा। ईसाई पादरी ने कहा, अगर तुम्हारा नाम मोहम्मद है, बाप का नाम अब्दुल्ला है, माँ का नाम आमना खातून है, जिसने तुम्हें दूध पिलाया उसका नाम हलीमा सादिया है, अगर वाकई हरम मक्का के रहने वालों तो सुनो, 1,24,000 जो नबी आए हैं उन नबियों का इमाम अल्लाह ने ईसा को नहीं बनाया। अगर वाकई ये चीजें हैं तो 1,00,000 नबियों का इमाम अल्लाह ने तुझ मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को बनाया है। एक पाखंडी मेरे नबी की तौहीन क्या करेगा? तेरी अम्मा ने तुझे नहीं बनाया है। अगर मैं अपने जलाल में आगे तुझे हरामी साबित करूंगा। एक और हरामी था, मैंने कुरान से साबित किया, बनारस के अंदर मैंने तकलीफ की थी, वो काले जुब्बे में नहीं तकलीफ पड़ी, उसको सुन लेना, मैंने कुरान के हवाले से उसको हरामी साबित किया था। उस ईसाई पादरी ने कहा, अगर तुम वाकई मोहम्मद हो, वाकई अब्बा का नाम अब्दुल्ला है, वाकई दाई माँ का नाम हलीमा है, वाकई तुम्हारी माँ का नाम आमना है, वाकई तुम्हारे दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, तो मोहम्मद तुम गवाह हो जाओ, तमाम नबियों का इमाम अल्लाह ने तुम्ही को बनाया है। सुभान अल्लाह। आदम का सरदार तुम्हें बनाया है, ईसा का सरदार तुम्हें बनाया है, कलीमुल्लाह का सरदार तुम्हें बनाया है, नजीउल्लाह का सरदार तुम्हें बनाया है, खलीलुल्लाह का सरदार तुम्हें बनाया है, रूहुल्लाह का सरदार तुम्हें बनाया है। ऐ मोहम्मद, अगर वाकई तुम इन शहर के रहने वाले हो तो मेरा भी सुनो, ये जमीन अल्लाह ने तेरे ही सत्ते में बनाई है, आसमान अल्लाह ने तेरे ही सत्ते में बनाया है, लैलो नहार की गर्दिश अल्लाह ने तेरे ही सत्ते में बनाई है। मुस्तफा खुश हो रहे हैं, सुन रहे हैं। ईसाई बोलता जा रहा है, जन्नत की बहारें तेरे लिए, जन्नत के हूरो गिलमा तेरे लिए, जन्नत के महिला तेरे लिए, ये कायनात तेरे लिए। उधर ईसाई पादरी बोल रहा था, इधर बरेली का रजा कलम उठा रहा था और पुकार के कह रहा था, सब बोलो, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जमा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, आका हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। क्या पाखंडी करेगा मेरे नबी की तौहीन? अरे मेरे नबी का नाम ही मोहम्मद है। दुनिया में ऐसा किसी का नाम नहीं जैसा नाम मेरे प्रॉफिट का है। जब नाम लोगे तो ऊपर का होठ नीचे के होठ का किस कर लेता है, नीचे का होठ ऊपर के होठ का चुम्बन ले लेता है और पुकार कर कहता, आशिक अपने महबूब के होठों को चूमने वाले, अगर रब ने जितने गुस्ताख हैं, अगर वो भी मेरे नबी का नाम लेंगे तो उनका ऊपर का होठ नीचे के होठ को चूमने पर मजबूर हो जाएगा। हम ही कुछ ऐसा है, ज़हर इज़्ज़त व इतलाए मोहम्मद, ये है अर्श हक तेरे पाए मोहम्मद। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। अल्लाह से बोलो, उस ईसाई पादरी ने, if you are Muhammad ibn Abdullah, you are prophet on this ummah. आखिरी नबी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मेरे नबी का सवाल सुन, नबी जानता है उसके बावजूद सवाल कर रहा है, जो कि ये सोशल मीडिया का जमाना है, कोई गैर वहाबी देवबंदी सुन सकता है तो कह रहा है, एक तरफ तो कहते हैं नबी को इल्म गैब था और खुद ही इनकार कर रहा है। नबी जानता है, उसके बावजूद उसका इल्म का अंदाजा लेना चाहता है, इसका इल्म क्या है, जवाब दे पाएगा कि नहीं। मेरे नबी ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि मैं इस उम्मत का नबी हूँ? तो उसका जवाब सुनो और अपनी तकदीर पे फख्र करो, बल्कि मैं कहूँगा घमंड करो अपनी तकदीर पर। हम अपने हुस्न पर घमंड नहीं, अपनी दौलत पर घमंड नहीं, अपने माँ बाप पर घमंड नहीं, अपने तक़वा व तहारा पर घमंड नहीं, लेकिन आमना का लाल मिला, इसलिए हमें गुरूर भी है, घमंड नहीं।
سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کے لیے حضرت عیسیٰ نے کہا تھا میں نبی نہ ہوتا نبی آخر الزمان کی امت میں ہوتا. حضرت موسیٰ کے بارے میں سنا ہوگا, لیکن علامہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی اپنی کتاب مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں حضرت عیسیٰ نے بھی یہی تمنا کی تھی. اب نبی کا عاشق بولا آئے حیات نو شہے بطحا لیے ہوئے کاندھے پہ اپنے کعبے کا کعبہ لیے ہوئے, اے کاش ہوتے امت خیر الورا میں ہم کتنے نبی گئے یہ تمنا کیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نے میرے نبی سے کہا, میرے نبی سوال کرتے کوشچن کرتے ہیں اے یہودی اے عیسائی پادری یہ تو بتاؤ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ تو اس نے کہا اے محمد مجھے بتانے والا کوئی نہیں ہے, تیری تعریف تو میں نے توریت میں بھی پڑھی ہے, تیری تعریف تو میں نے انجیل میں بھی پڑھی ہے, اور تیری تعریف تو میں نے زبور میں بھی پڑھی ہے. سبحان اللہ. اب اس انسان نے کہا ہے محمد اور سنو, میں نے خود دیکھا ہے جب سے میں پیدا ہوا ہوں میں نے اپنی ہوش سنبھالا جب سے لے کر آج تک اس درخت کے نیچے کوئی نہیں اترا ہے. اس درخت کے نیچے 500 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آرام کیا تھا, اس کے بعد آج تک اس درخت میں نیچے کوئی نہیں ٹھہرا. اور میں نے کتاب میں پڑھا ہے جو اس درخت کے نیچے آرام کرے گا وہ امت کا آخری نبی ہوگا. کبیر تو حضرت بریلی کی دھرتی سے پکار کر کہتے ہیں کرم بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی کا نکلا ہمارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر. اور اعلیٰ حضرت اور فرماتے ہیں عشق میں آتے ہیں تو پکار گئے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا. میرے رضا کو اور پیار آیا تو اور بولے سنو دیوبندیو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. آج تک درخت کے نیچے سوائے نبی کے کوئی نہیں اترا ہے, تو میرا ایمان و عقیدہ اور یقین کہتا ہے کہ تم اس امت کے آخری نبی ہو. جو میں نے توریت میں پڑھا ہے, انجیل میں پڑھا ہے, زبور میں پڑھا ہے. اس نے کہا اے محمد جب تم اعلان نبوت فرماؤ گے تو مجھے اپنی رسالت میں اپنا غلام بنا دینا. اب یہ قافلہ, اب اس نے ایک بات اور کہی اے محمد ابن عبداللہ امت کے آخری نبی, I want to say to you something my prophet محمد رسول اللہ. اے محمد ابن عبداللہ ایک بات کہوں, اللہ کے نبی نے کہا بولو کیا کہنا چاہتے ہو. کہا میری گزارش یہ ہے تم اپنا سارا مال یہیں پہ بیچ دو, آگے ملک شام مت جاؤ, کیونکہ یہودی نے کتابوں میں پڑھ رکھا ہے تمہارے بھائی تمہیں قتل کر دیں گے, لہٰذا تم یہیں سے واپس ہو جاؤ. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت مرد کا قصہ بیان ہو رہا ہے. لیلا مجنون کی کہانی سننے والوں, ہیرے راجا کی کہانی سننے والوں, دنیاوی جھوٹے پیاروں کے قصہ سننے والوں, بمبئی کے رقاصاؤں اور نچکلیوں کے قصے سننے والوں, آؤ اگر قصہ عشق سننا ہے تو خدیجہ اور آمنہ کے لال کا سنو, خدیجہ اور آمنہ کے لال کا سنو, عبداللہ اور آمنہ کا سنو, حلیمہ کا سنو. اللہ اکبر کبیرہ. عیسائی پادری نے کہا تم واپس ہو جاؤ, میرا نبی واپس ہو جائے, وہیں پہ مال بیچ کے میرا نبی اب مکہ کو چل رہا ہے, حضرت میسرہ چل رہے ہیں. اب یہ قافلہ مکہ کی جانب جا رہا ہے. ایک عورت کے دل کی دھڑکن بڑھتی جا رہی ہے, دل کی آرزو بڑھتی جا رہی ہے, دل کی سانسیں تیز ہوتی جا رہی ہیں. آنے والا آ رہا ہے. ایک 40 سال کی عورت کی دل کی دھڑکنیں بڑھ رہی ہیں, سانسیں اکھڑ رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے مکہ کے اندر آ گئے. حضرت خدیجہ کو رہا نہ گیا. حضرت خدیجہ وہ منظر دیکھنا چاہتی تھی جس راستے سے محمد آئیں گے. حضرت خدیجہ چھت پہ بیٹھ گئی, بالا خانے پہ بیٹھ گئی, چھت پہ بیٹھ گئی, اور اسی راستے سے میرے نبی کا قافلہ گزرنے والا ہے. حضرت خدیجہ اپنی سہیلیوں, اپنی دوست, اپنی فرینڈز کے ساتھ چھت پہ بیٹھ گئی. اب یہ قافلہ آ رہا ہے, قافلہ آ رہا ہے. مکہ کی جب انٹری کرتا ہے قافلہ, مکہ کی گلیوں میں آ رہا ہے قافلہ, پورے مکہ میں کوہرام ہو گیا کہ محمد خدیجہ کا مال بیچ کے واپس آ رہے ہیں. مکہ کی ہر لڑکی میرے نبی کے دیدار کی تمنا رکھتی ہے, نبی کے چہرے والضحا کی تمنا رکھتی ہے, نبی کی لیل اذا سجا کی زلفوں کی تمنا رکھتی ہے. حضرت خدیجہ کا دل بھی دھڑک رہا ہے, ان کی سانسیں بھی اکھڑ رہی ہیں, وہ بھی چھت پہ بیٹھ کر میرے نبی کا دیدار کر رہی ہیں. اتنے میں میرے نبی کا قافلہ
قافلہ آ رہا ہے، واپس قافلہ آیا اور میرے نبی نے حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ کو پورا حساب سمجھا دیا. کہا لو اپنی ملکہ سے جا کر کہنا، اپنی مالکہ سے جا کر کہنا کہ جتنا مال تم نے دیا تھا اللہ نے اس مال میں 10 گنا زیادہ منافع عطا فرمایا. سبحان اللہ، یہ میرے نبی کی تجارت کی برکت ہے. اب میرے نبی حضرت میسرہ حضرت حلیم خدیجہ کا مال دیکھ کر اپنے گھر چلے جاتے ہیں. اب خدیجہ نے میسرہ کو بلایا، میسرہ ذرا ادھر تو آؤ، میسرہ ذرا ادھر تو آؤ، بتاؤ محمد کے بارے میں کچھ تو بتاؤ، ایک چیز میں نے دیکھی، میں تو دیوانی ہو گئی ہوں محمد کی. حضرت میسرہ نے کہا بول میری مالکہ کہنا کیا چاہتی ہے. کہا مجھے رب کعبہ کی قسم میں دیکھ رہی تھی دوپہر کی گرمی کا سورج چلچلاتا ہوا اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ گرمی کے ساتھ کرنے بکھیر رہا تھا. میں نے دیکھا جب محمد کا قافلہ گزر رہا ہے تو محمد کے سر پہ بادل چل رہا ہے. سبحان اللہ، پورے قافلے پہ دھوپ ہے لیکن محمد کے سر پہ دھوپ نہیں ہے بلکہ بادل ہے. تو میسرہ نے کہا اے میری ملکہ سنو، ارے تم نے تو ابھی دیکھا ہے، میں نے تو پورے راستے دیکھا کہ جہاں سے محمد گزرتے ہیں وہاں سے بادل ان پر سایہ کیے دیتا ہے اور چاروں جانب سے آواز آتی ہے السلام علیکہ یا محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ملکہ عرب تم نے تو ایک منظر دیکھا ہے، میں نے تو پورا منظر ہی دیکھا ہے. نبی کے اوپر سایہ ہی سایہ ہے. اب پورا قصہ داستان محبت حضرت میسرہ سنا رہے ہیں، حضرت خدیجہ سن رہی ہیں، نبی کے عشق کی داستان سن رہی ہیں. خدیجہ کو کیا پتا تھا یہ کون نبی ہے، خدیجہ کو کیا پتا یہ کون 25 سال کا جوان ہے، خدیجہ کو کیا پتا تھا اس کا قدم پکڑنے والا جبرائیل ہے، خدیجہ کو کیا پتا تھا اس کی غلامی کرنے والا میکائیل و اسرافیل ہے، خدیجہ کو کیا پتا تھا یہ رب کے جلووں میں جانے والا ہے، خدیجہ کو کیا پتا تھا یہ وادی صحبا میں سورج کو پلٹانے والا ہے، خدیجہ کو کیا پتا تھا یہ کوہ ابو قبیس پر کھڑے ہو کر چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والا ہے، خدیجہ کو کیا پتا تھا یہ درختوں سے سجدہ کرانے والا ہے. اے خدیجہ سن، اگر سننا ہے تو فریدی کا احمد رضا بولتا ہے یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، بعد خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آ گئے نبی، جاوید میاں صاحب آ گئے نبی، آ گئے رسول. خدیجہ کا دل کی دھڑکنیں بڑھ گئی زور سے زور سے. اب حضرت خدیجہ کے دل کی دھڑکن کی آواز سنو. ایسا نوجوان کہاں ملے. خدیجہ نے جلدی سے اپنا چچا کو بلایا ورقہ بن نوفل سے کہ عبداللہ کا جو بیٹا ہے عبد المطلب کا جو پوتا ہے اے میرے چچا جان ورقہ بن نوفل، I want to get married with محمد ابن عبداللہ. زور سے بولو. اگر یہ والا بولتا تو اچھا لگتا، یہ والا بول رہا تو پریشانی ہو رہی ہے. اشارہ سمجھو، جو راز کو راز سمجھو تو راز کو راز رہنے دو، ہے نا. زور سے بولو. اگر یہ والا بولتا تو اچھا لگتا لیکن یہ والا بول رہا تو اچھا نہیں لگ رہا. اچھا لگا. زور سے بولو. تمہارا تو امام بھی سید ہے ماشاءاللہ. ارے خدیجۃ الکبریٰ نے کہا جو کعبے کا متولی ہے اس کے پوتے ہیں محمد. دنیا کے جوان چاہتے تھے خدیجہ سے ہم شادی کریں لیکن ملکہ عرب چاہتی ہے کہ محمد ابن عبداللہ سے میرا نکاح ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی میں نے تو تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں یہاں تک پڑھا ہے مکہ کا کوئی ایسا نوجوان نہیں تھا جو حضرت خدیجہ سے نکاح کی تمنا نہ رکھتا، کیونکہ وہ حسن میں بے مثال تھی، دولت میں بے مثال تھی، پردے میں بے مثال تھی، عظمت میں بے مثال تھی، تقدس میں بے مثال تھی، رفعت میں بے مثال تھی، جلووں میں بے مثال تھی. حضرت خدیجہ نے کہا لاکھوں پیغام آ رہے ہیں خدیجہ کے، لیکن خدیجہ نے پیغام بھیجا جاؤ محمد سے کہو میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. آمنہ کا لال شرما کے رہ گیا، شرما کے رہ گئے. شرم و حیا کے پیکر ہے نبی. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی شرما کے رہ گئے. کہا میرے چچا ابو طالب سے پوچھو. اب چچا ابو طالب کے پاس یہ پروانہ نکاح پہنچا تو ابو طالب نے کہا پیارے بھتیجے محمد بہت خوبصورت رشتہ ہے، اس رشتے کو میں منظور کرتا ہوں، تم بھی منظور کر لو. سبحان اللہ.
اب ملک عرب کا نکاح ہو رہا ہے کس کے؟ شہنشاہ عرب و عجم کے ساتھ. اگر وہ ملک عرب ہے تو یہ شہنشاہ عرب و عجم ہے. اگر خدیجہ حسن کی ملکہ ہے تو میرے نبی کے چہرے سے حسن کی خیرات بڑھ رہی ہے. اے یوسف پیغمبر تمہارے حسن کو دیکھ کر عورتوں نے انگلی کٹائی ہے اور نبی کے حسن کو دیکھ کر عرب کے جوانوں نے اپنے سر کٹا دیے ہیں. اللہ سبحان اللہ. مصر میں انگشت زنا حسن یوسف پہ کٹی. مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اللہ اکبر کبیرہ. اب نکاح کی تیاری ہو رہی ہے اور تو ذرا سنو تو سنو. تمہارا بھی نکاح ہوا ہے, تمہاری بیٹیوں کا بھی نکاح ہوگا, لیکن ایک نکاح کسی کے بیٹے کا ہوا تھا, ایک نکاح کسی کے لہجے جگر کا ہوا تھا. سبحان اللہ. وہ بیٹا ہے محمد ابن عبداللہ, اس باپ کا نام تھا عبداللہ, اس دادا کا نام تھا عبد المطلب, اس پردادا کا نام تھا ہاشم. وہ عدنان کی اولاد میں تھا, وہ قصہ کا بیٹا تھا, وہ کلاب کا لہجے جگر تھا, وہ عبد مناف کا لاڈلا تھا, وہ اسماعیل کی نسل سے تھا, وہ ابراہیم کا شہزادہ تھا. سبحان اللہ. اب حضرت خدیجہ کا نکاح کا ہو رہا ہے میرے مصطفیٰ سے. حضرت ابو طالب خطبہ نکاح پڑھ رہے ہیں, نکاح ہو رہا ہے, نکاح ہو رہا ہے. جب حضرت خدیجہ کا نکاح میرے نبی سے ہو گیا تو میرے نبی نے فرمایا خدیجہ تمہاری دولت تمہیں مبارک ہو, مجھے میرا فکر و فاقہ مبارک ہو. تو خدیجہ نے کہا اے میرے سر کے تاج, اور تو سن لو, تم بھی سن لو, یہ تمہارے جملہ ہے. اگر تمہارا شوہر مزدور ہے, تم کہتی ہو جب سے تیرے گھر میں بابا سنو, بابا سنو, بابا سنو, توجہ کرو, بابا ادھر دیکھو, زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے میری قوم کی نوجوان بیٹیوں, اگر تمہارا شوہر غریب ہے, تم کہتی ہو کہ دیا کیا ہے, خدا نہ خواستہ اگر تمہارے پاس 1 لاکھ روپیہ ہو اور شوہر کا بزنس ہلکا پڑ جائے اور وہ کہے میری میڈم لاؤ 1 لاکھ روپے کا بزنس آگے بناؤں گا, تو عورت کہتی نہیں, یہ 1 لاکھ روپیہ تو میرے باپ کی نشانی ہے, یہ میری ماں کی نشانی ہے, یہ میرے بھیا کی نشانی, میں نہیں دوں گی. لیکن سنو خدیجہ کا عشق سنو. میرے نبی نے فرمایا خدیجہ میں اپنا سب کچھ قربان اللہ کی راہ میں کر دیتا ہوں. تو خدیجہ کا جواب سنو. خدیجہ نے کہا میرے آقا میری جتنی دولت ہے تمہارے قدموں میں قربان ہے, اور تم سب اپنے اللہ کے بندوں پہ قربان کر دو. سبحان اللہ. خدیجہ نے کہا میرے آقا میری دولت بھی تمہاری ہے, میری جوانی بھی تمہاری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, نعرہ دولت بھی تمہارے لیے, میرا حسن بھی تمہارے لیے, میری عظمت بھی تمہارے لیے, میری پاکی بھی تمہارے لیے. لیکن آج کی ہماری بہن ہے, اگر شوہر کو ضرورت پڑ جائے لاؤ میڈم 50,000 روپے دے دو, وہ تمہارے پاس رکھے تو نہیں بھیا میں نہیں دوں گی, میرے ابا کی نشانی ہے, یہ لاؤ یہ تمہارا سونے کا ہار ہے, میں اس کو بیچ کے اپنا بزنس چلا لوں گا. نہیں میں کیسے دے دوں, میری اماں کی نشانی ہے. لیکن آؤ خدیجہ کے قدموں پہ قربان جاؤ. خدیجہ نے کہا آقا یہ دولت کس کے لیے ہے, جس کو نبیوں کا امام مل گیا وہ دولت کا کیا کرے گی, ساری دولت تیرے قدموں پہ قربان. اب اعلیٰ حضرت سے پوچھو کس نبی کے قدموں پہ قربان ہے, تو اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا کرم ڈال گیا, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی, نجدیوں کلمہ پڑھانے کبھی احسان گیا, جان دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان. کیا نام ہے رضا, نام کا تیلی پورا ہے, کوئی تیلی پورا کی ایسی عورت اس کے شوہر کا ضرورت پڑ جائے, بزنس فیل ہو جائے, وہ کہے میڈم دے دو, تو کہے گی نہیں بھائی میں نہیں دوں گی. لیکن قربان جاؤ حضرت خدیجہ پہ, برا مت ماننا, جوتیاں مت پھینکنا ادھر سے, اگر جوتی آیا سے ایسا بچا لو گے نا, بچا لو گے پکا, ماشاءاللہ. تو سینڈل مت پھینکنا, جوتی مت پھینکنا, تمہارے نبی کی بات کر رہا ہوں, زور سے بولو سبحان اللہ. اگر شوہر کو تمہارے ہار کی ضرورت پڑے تو ہار بھی دے دوں, چوڑی کی ضرورت پڑے چوڑی بھی آئے, چوڑی اور ہار کیا چیز ہے. اگر تمہارے شوہر کو تمہاری جان کی ضرورت بھی دے دو تو ہنستے خوش بھی دے دو, کیونکہ تمہارے لیے تمہاری متاع زندگی تمہارا شوہر. جس دن شوہر مر گیا اس دن تم بیوہ کہلاؤ گے, تمہارا بھیا بھی تمہاری عزت نہیں کرے گا, تمہارا خاندان بھی تمہیں گری ہوئی نگاہ سے دیکھے گا. جب تک تمہارا شوہر زندہ ہے تمہارا سہاگ زندہ ہے, تمہارا میک اپ زندہ ہے, تمہاری حیات زندہ ہے. سوچو ان عورتوں سے جن کا شوہر جوانی پہ انتقال کر جائے, خاندان والے گری نگاہ سے دیکھتے ہیں,
محلے والے بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ ڈائن ہے، لیکن نہیں میری قوم کی بیٹیوں، تمہارا شوہر مر جائے تو تم بری نہیں ہو، بلکہ پھر بھی تم مصطفیٰ کی کنیزہ ہو۔ لیکن شوہروں کے دل کو مت دکھاؤ۔ شوہروں پہ تقریر پھر کبھی کروں گا، آج تو تم ہی پہ کر رہا ہوں، ہاں پھر کبھی کروں گا اگر سید صاحب نے بلایا تو۔ ہاں زور سے بولو سبحان اللہ۔ خدیجۃ الکبریٰ نے کہا میرے سر کے تاج، یہ خدیجہ بھی تمہاری ہے، خدیجہ کا مال بھی تمہارا ہے، خدا کی قسم اتنی بڑی ملکہ عرب شہنشاہ عرب جب میرے نبی کی بیوی بنتی ہیں تو سارا کا سارا مال نبی کے قدموں میں دیا، اور نبی نے سارا مال کبھی بلال کو دے دیا، کبھی صہیب رومی کو دے دیا، کبھی سلمان فارسی کو دے دیا، کبھی عمار ابن یاسر کو دے دیا، کبھی مسجد نبوی میں دے دیا، کبھی مسجد قباء میں دے دیا، کبھی اصحاب صفہ کو دے دیا۔ لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں خدیجہ کے پاس کچھ نہیں بچا، سارا مال نبی کو دے دیا، نبی نے غریبوں کو دے دیا۔ کہتے ہیں بریلی والے کون دیتا ہے؟ دینے والا ہے سچا، زور سے بابا دینے والا ہے سچا۔ اتنی بڑی ملکہ عرب کا سارا مال قربان، اب کیا بچا؟ آمنہ کا لال بچا۔ بلکہ ہم نے جو خدیجہ نے پوچھا خدیجہ کیا بچا، تو خدیجہ کا آخری جواب سنو، میرے پاس میرے رب کا محبوب بچا۔ دنیا خدا سے پیار کرتی ہے، خدا مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے۔ لیکن اس عورت نے بھی کبھی پردہ نہیں چھوڑا۔ اس کی ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے جس کا نام زینب ہے، بے شک سبحان اللہ۔ بیٹی پیدا ہوتی ہے جس کا نام رقیہ ہے جی، اس کی تیسری بیٹی پیدا ہوتی ہے جس کا نام ام کلثوم ہے، واہ واہ سبحان اللہ۔ اور اس کی آخری بیٹی پیدا ہوتی ہے جس کا نام سیدہ فاطمہ ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدیجہ کے شکم اطہر سے یہ چار بیٹیاں، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت زینب اور سیدہ فاطمہ پیدا ہوتی ہیں۔ اب سیدہ فاطمہ کا نکاح علی سے ہوتا ہے، اس سے کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں؟ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام حسن ہے، دوسرا بچہ پیدا ہوتا ہے فاطمہ جس کا نام حسین ہے، تیسرا بچہ پیدا جس کا نام حضرت محسن ہے، اور ایک بچی پیدا ہوتی ہے سیدہ فاطمہ سے جس کا نام ام کلثوم ہے، اور دوسری بچی پیدا ہوتی ہے جس کا نام سیدہ زینب ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ فاطمہ کا جگر ہے، یہ فاطمہ کی ماں کا جگر ہے جس نے سب کچھ قربان کر دیا۔ اسی خدیجہ کی اولاد پیدا ہوتی ہے سکینہ جس نے کربلا کے میدان میں کہا تھا کہ زینب قسم قرآن کی تو بے ردا نہیں، تطہیر کی ردا ہے تیرے سر کے ساتھ ساتھ۔ اللہ When I will come to return to your place, Telipura, I will deliver a speech after this matter. If I will die, I will deliver a speech in doomsday in front of Allah. بات آئے پروفٹ رسول اللہ، خوب کی سیر چمک، پھول چنے شاد رہے۔ نہیں اپنے ہر چیز کا ایک لمٹ ہے، ہر چیز کی لمٹ۔ 1.5 گھنٹہ میں نے تقریری ثواب ہوتا ہے بغیر خطبے کی۔ اتنا عمل کر لو انشاءاللہ، پھر آؤں گا، پھر تقریر کروں گا۔ عمل کرنا سیکھو۔ جو کالجوں بتاؤں صحیح صاحب تحدید سے نعمت کے تحت کہہ رہا ہوں، ازراہ غرور نہیں، میں ممبر پہ آیا ہوں الحمدللہ نماز پڑھ کے آیا ہوں۔ میں اس لیے سبحان اللہ۔ نفلی عبادت چھپا کر کرو اور فرض عبادت گھنٹے کی چوٹ پہ کرو۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ جماعت کو رکھی ہے تاکہ پتہ چلے، بولو یہ کعبے کا حج کیوں رکھا ہے؟ تاکہ پتہ چلے میں عشاء کی نماز پڑھ کے آیا ہوں۔ اب تم ہاتھ مت اٹھانا، جس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے وہ گھر پہ بستر پہ جانے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھے۔ ہاتھ اٹھاؤ گے تو گناہ ہو جائے گا، دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو انشاءاللہ I will pray نماز of عشاء on today by grace Allah by Prophet رسول اللہ۔ طلب کے بولو جلسہ کامیاب جبھی ہوگا، میری تقریر کامیاب جبھی ہوگی جب تم عشاء کی نماز پڑھ لو گے۔ جس نے پڑھ لی وہ نہ پڑھے، اور جس نے نہیں پڑھی ہے وہ پڑھے۔ اور تو تم بھی پڑھو گی ہے نا انشاءاللہ۔ جس نے بھی عشاء کی نماز نہیں پڑھی وہ عشاء کی نماز پڑھے تو انشاءاللہ اس جلسے کی برکت گھر گھر میں لگ جائے گی۔
خوب کی سیرے چمن پھول چنے شاد رہے باغ کا جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے رہا چمن تو پھول کھلیں گے رہی زندگی انشاءاللہ پھر ملیں گے سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا وما لا الہ الا اللہ السلام علیکم